بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دکاندار اپنی دکان کے سامنے جو لڑیاں کھڑی رہتی تو ان لوگوں کے پاس سے کرایہ وصول کرتا ہے، لڑی کھڑے رکھنے والوں کے پاس۔ تو آیا یہ کرایہ وصول کرنا یہ حلال ہے یا نہیں، جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ جگہ دکاندار کی ہونی چاہیے، مالک کی ہونی چاہیے۔ حکومت کے مارجن میں یا حکومت نے پارکنگ کے لیے یا پھر راہداروں کے لیے اور جو فٹ پاتھ پر چلنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے وہ جگہ خاص نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دکاندار کی اپنی ملکیت میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کہ وہ لہڑی والا جو چیز بیچ رہا ہے وہ حلال ہونی چاہیے، کوئی حلال روزگار والا ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو شرطیں پائی جائے تو ایسی صورت میں اس کے پاس سے کرایہ وصول کر سکتا ہے۔ اگر حکومت کے مارجن میں ہے وہ جگہ، صرف میری دکان کے سامنے پڑتا ہے اس لیے میں اس کے پاس سے کرایہ لیتا ہوں، میرے لیے یہ حلال نہیں، بلکہ اس لڑی والے کے لیے بھی جائز نہیں کہ حکومت کی جگہ کے اندر خود لڑی کھڑی کر دے، آنے جانے والوں کو بھی تکلیف ہو اور وہ وہاں پر تجارت کرے۔ اور میری اپنی جگہ ہے، مالکی کی ہے، لیکن اس میں نے حرام کاروبار والے کو کرایہ پر دے دیا، جیسے بینک والوں کو کرایہ پر دے دیا اپنا مکان یا دکان، یا دوسری فائنانس کمپنی والے جو سودی ادارے ہیں ان لوگوں کو کرایہ پر دے دیا۔ اسی طرح کوئی آدمی حرام چیزیں بیچتا ہے، ان لوگوں کو کرایہ پر دے دیا۔ تو اس صورت کے اندر یہ بھی کرایہ وصول کرنا جائز نہیں ہے اور یہ حرام کہا جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر عام طور پر جداری مسلح ہوتے ہیں، دیوار پر لٹکائے ہوئے فریم کے اندر فٹ کر کے، جس میں آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، 4 پھول ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایسے گلدستے ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا پھر آیت الکرسی وغیرہ لکھی ہوتی ہے۔ تو عورتیں بعض مرتبہ ان کی صفائی کرتی ہے تو جھاڑو کے ذریعے ہی صفائی کر دیتی ہے، حالانکہ جس جھاڑو کے ذریعے گندگی صاف کرتے ہیں تو اس جھاڑو کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو یا قرآنی آیات کو اس طرح صاف کرنا یہ جائز نہیں ہے، بے ادبی، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور بعض مرتبہ غیر مسلم عورتیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں وہی ان چیزوں کی صفائی کر دیتی ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس میں بھی گھر والے قصوروار ٹھہرائے جائیں گے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کی صفائی کے لیے عورتیں پاک صاف کپڑا رکھیں اور اس کے ذریعے ان چیزوں کی صفائی کریں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اگر کوئی عورت ایام سے ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، تو وہ ان چیزوں کی صفائی کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو وہ کنارے سے پکڑ کر اس کی صفائی کر سکتی ہے، اس لیے کہ صرف قرآن مجید جو 2 پٹھوں کے درمیان ہوتا ہے اسی کی یہ خصوصیت ہے کہ جنوبی آدمی، ناپاک آدمی، اسی طرح بے وضو آدمی، اسی طرح ناپاک عورت جو ایام سے ہو یا جنابت کی حالت میں ہو، تو وہ جہاں قرآن کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں چھو سکتے، اور کنارے سے جہاں پر کچھ لکھا نہ ہو اس کو بھی چھونا جائز نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے۔ قرآن کے علاوہ دوسری جگہوں پر قرآنی آیات جہاں کہیں بھی لکھی ہو، جیسے موبائل ہے تو موبائل کے اندر جس جگہ پر قرآن لکھا ہوا ہے وہاں تو ہم انگلی نہیں رکھ سکتے ناپاکی کی حالت میں، لیکن کنارے پر جہاں حاشیہ ہوتا ہے اور وہاں کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا وہاں پر کوئی آدمی انگلی رکھ کر ورق بدلتا جائے اور قرآن پڑھتا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح یہ چیزیں تو عورتیں اگر کناروں سے پکڑے جہاں پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی نہ ہو اور پھر کپڑے کے ذریعے اس کی صفائی کر لے تو اس صورت کے اندر اس کی اجازت ہوگی۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہے بعض لوگوں کی اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، تو اب وہ سنتیں کب پڑھیں؟ تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی اشراق کا وقت شروع ہو، یعنی مکروہ وقت ختم ہو جائے، طلوع آفتاب کے وقت،
تو اشراق کے وقت کے اندر وہ 2 رکعت سنت موقدہ جو چھوٹ گئی ہے تو ان کو پڑھ لیں. یہ صرف سنتیں چھوٹ گئی ہو تب، اور اگر سنت اور فرض دونوں چھوٹ گئے ہیں تو ایسی صورت کے اندر دونوں کو ساتھ میں زوال تک پڑھ سکتا ہے، زوال تک. اور جیسے ہی زوال ہو گیا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو اب صرف فجر کی فرض نماز ہی کی قضا کر سکتا ہے، اس کے ساتھ سنتوں کی قضا نہیں کر سکتا. لہذا اس کے لیے توبہ کرنی پڑے گی تاکہ آئندہ اس طرح کی کوتاہی نہ ہو. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ میسج آتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے السلام علیکم، تو آیا اس کا جواب دینا لکھ کر وعلیکم السلام یہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو جب فقہا نے لکھا ہے کہ ویسے سلام کا جواب دینا یہ ضروری ہے، چاہے زبانی ہو یا تحریری ہو. لیکن جو میسج آیا ہے اور آپ نے اس کو لکھ کر وعلیکم السلام نہیں بھیجا بلکہ صرف زبان سے کہہ دیا وعلیکم السلام، تو اس صورت میں بھی واجب ادا ہو جائے. لیکن بہتر یہ ہے کہ لکھ کر ہی اس کو بھیج دیا جائے، اس لیے کہ اس سے سامنے والے کی بدگمانی بھی دور ہو جائے گی. وہ دل کے اندر یہ سمجھے گا کہ میں نے سلام بھیجا تھا اور اس نے جواب نہیں بھیجا. تو اس لیے بدگمانی دور کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی لکھ کر بھیج دے تو بہتر ہے، ورنہ وہ لکھ کر نہ بھیجے، صرف زبان سے وعلیکم السلام کہہ دے تو اس صورت میں بھی وہ ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.